अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, जाफ़र एक्सप्रेस हाईजैकिंग का केस, उसकी तफसील हम उस पर वीडियो कर चुके हैं। आज DGISPR ने मज़ीद इंकशाफात किए हैं कि इंडिया जो है इसको स्पॉन्सर कर रहा था और जो अफ़गानिस्तान के लिंक्स हैं वो भी इसमें पाए गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में जो है वो अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दाना ठिकानों को निशाना बना सकते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान मुसलसल पाकिस्तान को जो सबूत मिल रहे हैं उसमें अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है और अफ़गानिस्तान में ही पनागाहें मौजूद हैं। तो इसलिए ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने जिस तरह एक सर्जिकल स्ट्राइक पिछले महीने किया था, इसी तरह का एक सर्जिकल स्ट्राइक फ़िज़ाई बमबारी फाइटर जेट से अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दाना ठिकानों को जो है वो पाकिस्तान निशाना बना सकता है। नाज़रीन, जाफ़र एक्सप्रेस हाईजैकिंग का केस, जिसमें 26 से 28 अफराद जो है वो शहीद किए गए, उसको हाईजैक किया गया। 30-31 घंटे जो है वो ट्रेन हाईजैक रही। और ये ट्रेन को हाईजैक करना और जहाज़ को हाईजैक करना, ये नाज़रीन बहुत बड़ी वारदात होती है। इससे पूरी दुनिया में एक दहशत फैलती है। और ये ट्रेन की हाईजैक का तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में ये दूसरा केस है। मगर दूसरे केस में फिर आप अगर डिटेल में जाएंगे तो पाकिस्तान ने इसको, जो लग रहा था कि ये 6-7-8 दिन चलेगा, पाकिस्तान ने बड़ी महारत से, पाकिस्तान के SSG कमांडोज़ ने, ज़रार कमांडोज़ ने बड़ी महारत से, पाक फ़िज़ाइया ने जो टारगेट अचीव की, इसमें जो ख़ुदकुश हमला आवर थे, जिस तरह 3 टोलियों में मुसाफिरों को इन्होंने अलगमार बनाया था। तो जो एरिया था बोलान का, इन्होंने एक प्लान किया हुआ था 8 नंबर टनल के करीब, जो बोलान में ट्रेन की पटरी को जो है उसको बम लगा के ट्रेन को पटरी से हटाया गया और ट्रेन वहाँ पे जो है सुरंग की ही आसपास जो है, सुरंग के करीब जो है वो पटरी से उतर गई। वहाँ पे जो जितने भी उसमें 450 से ऊपर जो मुसाफिर थे उनको हाईजैक किया गया। इन हाईजैकर्स को, इन बीले के दहशतगर्दों को पता था कि इसमें इतने जो है वो फ़ौजी एहलकार मौजूद हैं, सिक्योरिटी एहलकार इतनी तादाद में मौजूद हैं, बड़ी तादाद में उसमें सिक्योरिटी एहलकार थे। ये एक बाकायदा प्लान था, एक तरीके से हुआ था। इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व थे। सिक्योरिटी के एहलकारों से पूछताछ करना पड़ेगी, क्योंकि बीले के अपने लोग भी हो सकता है कि इस में टिकट लेके इसमें सवार हुए हों। इसमें सिक्योरिटी के एहलकार थे और ये उनकी तरफ से एक बड़ी कामयाब कार्रवाई मानी जा रही थी। हम भी इसको नाकाम कार्रवाई नहीं मान रहे। सिक्योरिटी लैब्स हमारी बहुत बड़ी थी, मगर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने जिस तरह दूसरे दिन इस पाकिस्तान के जो SSG कमांडोज़ हैं और ज़रार कमांडोज़ हैं, उन्होंने जिस अंदाज़ में इन ख़ुदकुश हमला हावर को, जो 4-5 थे, उनको टारगेट किया, क्योंकि इनका तो जहन था कि हमने 3 टोलियों में बाहर बैठ के जो ख़ुदकुश हमला हावर हैं वो इन यलगमारी मुसाफिरों के साथ बिठा दिए थे। अगर पाक फ़ौज कोई हमला करती है तो ये फट के नुकसान ज़्यादा करेंगे। तो पाक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो टेक्निकल तरीका भी इस्तेमाल किया पाक फ़िज़ाइया का, कि कोडा काप्टर को इस्तेमाल किया गया, ड्रोन को इस्तेमाल किया गया और साथ जो है हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया गया। और ये बीले के जो लोग थे ये बाकी पहाड़ों पे चल गए थे। 150 से करीब लोग थे, जिसमें 30-35 के करीब जो हैं वो नीचे थे और बाकी पहाड़ों पे देख रहे थे इनको। वो तरीका इन्होंने डाकुओं की तरह कवर किया हुआ था। जिस तरह एक पूरे इलाके को घेरे में लिया होता है, इसी तरह मुकम्मल तौर पे बीले ने घेरे में लिया हुआ था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले तो कोडा काप्टर इस्तेमाल किया, जो ड्रोन इस्तेमाल किए, इनकी मुकम्मल डिटेल ली कि कितने ख़ुदकुश हमलावर इन अलगमारियों के साथ जो है वो बैठे हैं। उनको टारगेट किया गया और वहाँ पे कोडा काप्टर को इस्तेमाल करके पहाड़ों पे जो मौजूद थी बीले के दहशतगर्द, उन पे जो है वो बमबारी की गई। तो वो वहाँ पे डाइवर्ट होते रहे और यहाँ पे SSG कमांडोज़ ने और ज़रार कमांडोज़ ने जो है वो अपनी कार्रवाई की और 4 से 5 जो ख़ुदकुश हमलावर थे उनको गिराया और इन मुग़वियों को जो है वो बहिफाजत बाजियाब किया। तो ये एक बड़ी अच्छी और बहुत बड़ी मुअस्सर कार्रवाई जो है वो पाक फ़ौज ने आखिर में की है। हमारी सिक्योरिटी लैब्स इस हद तक थी कि इन्होंने ट्रेन को हाईजैक किया, जो एक बड़ी सिक्योरिटी लैब्स थी, मगर जो आखिर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया, जैसा कि हमने कल भी अपने व्लॉग में कहा था कि हमें लग रहा था कि ये 6-7-8-10 दिन चलेगा। और साथ जो इंडिया की और अफ़गानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जो आज DGISPR ने वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया
کہ جو سیٹلائٹ پہ فون پہ بات چیت ہو رہی تھی وہ افغانستان سے ہو رہی تھی، یہ ثبوت پاکستان کے پاس ہیں۔ اسی طرح انڈیا میڈیا نے جس طرح اس کو پورٹریٹ کیا اور جس طرح لائیو ٹیلی کاسٹ کیا، سارے خبریں بند کی اور ایڈوانس معلومات ان تک پہنچتی رہی، تو پھر اس سے لگ رہا تھا کہ یہ سپانسرڈ ہے باقاعدہ انڈیا کی طرف سے۔ اور ناظرین، جو انڈیا میں موجودگی بی ایل اے کی رہنماؤں کی ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ 1990 میں 2000 میں اصل میں اس کی مین بنیاد پڑی ہے، مگر 1990 میں جو نواب خیر بخش مری تھے، ان کے بیٹے بالاج مری، انہوں نے اس میں جدت لائی اس بی ایل اے تحریک میں، اور وہ زیادہ تر انڈیا میں ہی بیٹھے رہتے تھے اور پاکستان کے خلاف حرز آفرائی کرتے تھے۔ اب اس تحریک میں انہوں نے ناظرین بہت سی ایسی اس سے پہلے جو حملے کیے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو تنظیم ہے اس ٹائم پہ دہشت گردی کی بی ایل اے کی، جو آزادی کی تحریک کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے پاکستان میں ایک تو بلوچستان میں یہ کوئی ترقیاتی کام ہونے نہیں دیتے، گیس پائپ لائن کو اڑا دیتے ہیں، جو فیکٹری بنتی ہے اس کو اڑا دیتے ہیں، جو گوادر میں وغیرہ میں کام ہو رہے ہیں ان میں یہ دہشت گردی کرتے ہیں۔ ان کی جو بڑی وارداتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ٹرین کے ساتھ ہی ایک جو چینی قونصل خانے پہ انہوں نے 2018 میں حملہ کیا تھا، کراچی چینی قونصل خانے پہ، اس کی ذمہ داری بی ایل اے نے قبول کی تھی پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے۔ کتنا بڑا حملہ انہوں نے چینی قونصل خانے پہ کیا تھا۔ ساتھ دوسرا جو ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج پہ 2020 میں انہوں نے حملہ کیا تھا، جس میں کئی افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے۔ گوادر پہ اور سی پیک کے منصوبوں پہ چینی انجینئر مزدوروں کو متعدد بار انہوں نے کارروائی کی، کچھ کو بیچ میں ہلاک کیا۔ تو بڑی بڑی کارروائیوں میں یہ بی ایل اے ملوث رہی ہے، اور بی ایل اے نہیں چاہ رہی کہ یہاں پہ جو ہے وہ پاک فوج یا پاکستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں یا گورنر ہیں یا صوبائی حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، وہ بلوچستان میں یہاں پہ فنڈ وغیرہ لگائیں۔ مل بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی، جیسا کہ ہم نے ڈیٹیل سے کہا ہے کہ اس ٹائم پہ بھی ہمارے ہاتھ میں بہت کچھ ہے۔ ناظرین، بلوچستان کے معاملات پہ تمام تر سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا پڑے گا۔ وفاقی حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو بٹھائے، اور اپوزیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے موقع پہ جو ہے وہ پاک افواج کا، سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دے۔ ہم نے دیکھا ناظرین کہ جب یہ حالات چلتے رہے، ایک طرف انڈیا میڈیا اس کو لائیو چلاتا رہا، دوسری طرف سے افغانستان میں خوشی کا سما تھا۔ ان کے ٹویٹر ہینڈل پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ انڈین اور افغانی ساتھ ایک ہو کے جشن منا رہے ہیں، اور تیسری طرف ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے زیادہ تر کارکن جو باہر بیٹھے ہیں، وہ ہم نے دیکھا کہ ان میں عادل راجہ جو ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کا تو ہے نہیں مگر تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہا ہے اور پاکستان اداروں کے ساتھ خلاف ہے، وہ پروپیگنڈے کرتا رہا۔ اس طرح دو تین اور پاکستان کے جرنلسٹ ہیں جو تحریک انصاف کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں یا ان کی پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ پروپیگنڈے کرتے رہے۔ تو ایسے موقع پہ پاک فوج کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ، قومی مفاد کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ہم نے اس ٹائم پہ نوٹ کیا تھا، قومی دھارے میں رہ کے اپنے کام کرنے چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اس ٹائم پہ جیل میں ہے، اور مجھے امید ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ ایک پاپولر لیڈر ہے، بڑی سیاسی جماعت کی لیڈر ہیں۔ ان کو ایسے موقع پہ اب بیٹھنا پڑے گا بلوچستان کے مسائل پہ، اور اگر اسی طرح سوشل میڈیا پہ اپنے اداروں کے خلاف حرز آفرائی کریں گے تو ملک مزید نقصان کرے گا۔ ایک تو تحریک انصاف کے کارکنوں کی تعداد کافی زیادہ ہے، مطلب ایک بڑی پاکستان کی پاپولر پارٹی ہے، کروڑوں اس کا ووٹ ہے۔ سیکیورٹی اداروں کو بھی ایسی پارٹی کے خلاف جو ہے وہ آخری حد تک نہیں جانا چاہیے۔ جس طرح جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے عمران خان کی حکومت میں اپوزیشن کے ساتھ اچھے ریلیشن بنائے، اسی طرح موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی تحریک انصاف کے ساتھ کسی حد تک جو ہے وہ روابط رکھنے پڑیں گے، کیونکہ ایک بڑی کروڑوں ووٹر کی جماعت کو، جس کے کروڑوں ووٹر ہوں اور اسپیشلی سوشل میڈیا پہ ان کے کارکن زیادہ ہوں، ان سے ٹسل لینا بلا وجہ کا میرے خیال میں وہ ملکی مفاد میں نہیں ہے۔ سیاسی معاملات، سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ ہوں گے، اور عمران خان کو بھی چاہیے، ان کی پارٹی کو چاہیے کہ وہ سیریسلی ایسے معاملات میں سیکیورٹی اداروں کا ساتھ دے، اپنے ملکی اداروں کا ساتھ دے، پاکستان کا ساتھ دے، ورنہ آگے پاکستان جو ہے وہ مزید مشکلات میں ہی جائے گا۔ ان سب کو دیکھنا پڑے گا۔ جو اس سے پہلے 2014 میں ہم نے دیکھا کہ اے پی ایس پہ حملہ ہوا، اس میں پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم پہ دھرنے پہ تھی، انہوں نے دھرنا ختم کیا اور ڈائریکٹلی آئے خیبر پختونخوا میں اور داد رسی کی عوام کی۔ اسی طرح اب دوبارہ جو ہے نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کے تحت جو ہے وہ بیٹھنا پڑے گا تمام تر سیاسی جماعتوں کو، اور بلوچستان کے معاملات جو ہے ناظرین وہ بڑے نازک ہیں۔
مولانا فضل الرحمان صاحب کو انگیج کرنا پڑے گا، عبد المالک بلوچ جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں وہ ناراض ہیں، ان کو انگیج کرنا پڑے گا، اختر مینگل ہیں ان کو انگیج کرنا پڑے گا، دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں، چغزئی ہے ان کو انگیج کرنا پڑے گا، تحریک انصاف کو، مولانا فضل الرحمان صاحب اس کا بڑا اچھا سٹیک ہے بلوچستان میں، ان کی جو جماعت نے اکثر وہ حکومتوں میں آئے ہیں، بڑا ووٹ بینک ہے بلوچستان میں، اچغزئی کا، عبد المالک بلوچ کا، اختر مینگل کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا، تحریک انصاف کا، پیپلز پارٹی نون لیگ کا، ان سب کو بیٹھنا پڑے گا، ان کو انگیج کرنا پڑے گا۔ جو لوگ قومی دھارے میں آنا چاہتے ہیں ان کو قومی دھارے میں لے کے آئیں، پہلے مذاکرات کریں، اس کے بعد ایک لائحہ عمل تیار کریں، اور جو قومی دھارے میں شامل نہیں ہونا چاہ رہا، جنہوں نے ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھایا، ان کے خلاف بھرپور کارروائی کرنے کے لیے اپنے اداروں کو ٹاسک دینا چاہیے۔ آپ 2000 سے دیکھ لیں کہ ان بیلے کے دہشت گردوں نے جو ہے وہ کارروائیاں شروع کی، یہ 25 سال ہو گئے ہیں، 25 سال ہو گئے ہیں، آگے جا کے مزید آپ کے 10-15 سال خراب ہوں گے۔ تو اس سے اچھا ہے کہ بیٹھنا پڑے گا، مل بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی۔ جو فوج ریاست کے خلاف بندوق اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے، جو قومی دھارے میں آنا چاہتے ہیں تو وہ موسٹ ویلکم، اور جو بندوق اٹھا رہے ہیں ان کے خلاف باقاعدہ آپریشن کریں، یہ مسئلہ جڑ سے ختم کر دیں۔ اس کے لیے تمام تر سیاسی جماعتوں کو، تمام تر سٹیک ہولڈروں کو بیٹھنا پڑے گا، تبھی یہ مسئلہ حل ہوگا۔ پاکستان نے یہ جو جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان آگے جا کے افغانستان میں آپریشن کر سکتا ہے، ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتا ہے، دہشت گردانہ ٹھکانے جو موجود ہیں اس ٹائم پہ ان کو پاکستان جو ہے وہ نشانہ بنا سکتا ہے، کیونکہ افغانستان کے کئی جنگجو جو ہیں وہ اس ٹائم پہ خیبر پختونخوا کے مختلف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں جو ہے وہ مارے گئے ہیں، جن کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ تو افغانستان کی انوالومنٹ، ان کی جو طالبان کمانڈر جنگجو ہیں وہ بیچ میں مارے جا رہے ہیں۔ آج بھی DGI/SPR نے اس کی تفصیل بیان کی، اس سے پہلے ہم اپنے ویلاگ میں ان تمام تر طالبان جنگجو کا ذکر کر چکے ہیں۔ ابھی یہ ریسنٹلی جو بنو چھوگی پہ جو 16 دہشت گردوں نے حملہ کیا، اس میں بھی ناظرین 5 جو ہے وہ افغان طالبان کے جنگجو نکل آئے۔ حافظ گل بہادر گروپ کے ساتھ زیادہ تر افغان جنگجو جو ہیں ان کے گروپ میں شامل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔